السلام علیکم۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے کتنے نقصان ہیں، اور ہمارے ملک پر اب جو اتنے برے حالات آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ لوگ جو امیر ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ غریب لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان کا نہیں سوچ رہے، اسی لیے غریب طبقہ جو ہے وہ سفید پوشی میں اپنی عزت رکھتے ہوئے کوئی خودکشیاں کر رہا ہے اور کوئی ویسے ہی ڈپریشن میں جا رہا ہے، ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ لوگوں کے پاس اچھی اچھی جائیدادیں، مال، ہر چیز ہے، لیکن وہ غریب طبقے کا نہیں سوچ رہے، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کتنے نقصان ہیں، تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی اصلاح کریں۔ جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے بہن بھائیوں کا بھی سوچیں۔ مسلمان ہونے کا فرض ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کے بارے میں بھی سوچیں، اس کے لیے بھی مدد کریں، اس کا احساس کریں۔ آج جو ملک میں قحط و افلاس اور بے برکتی عام ہے، اس کی بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، خواہ یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہوتی ہے، اس سے متعلق آگاہی نہیں ہے، یا وہی مال کا نشہ جو بالعموم حضرت انسان کی نس نس میں بھرا ہوا ہے، اور وہ نشہ ہے مال کی محبت کا، جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے جو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کی حرص زکوٰۃ نہ نکالنے پر آمادہ کرتا ہے۔ بہرحال آج دنیا میں سب سے اہم سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا۔ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت سخت وعید سناتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو۔ زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں طہارت اور نمو، زیادتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس جو ہے مال کی زیادتی ہو جاتی ہے، بہت سارا مال ہو جاتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ نکالو، اس کو پاک کر لو۔ زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بنانا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو، نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک مال سے ہر قسم کی قطع کر لے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے قرآن میں فرماتا ہے، اور خرابی ہے شرک والوں کو، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ اور فرماتا ہے، اور وہ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داخل ہوں گے، ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے کہ وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ حدیث میں بھی اس کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور جو اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چھتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو، اس کا حق ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا، اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی، پیٹھ داغی جائے گی،
جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے اور وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹکایا جائے گا، اور یہ جو پائیں ہیں اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھیروں سے روندیں گے۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا رستہ دکھایا جائے گا، وہ رستہ جنت کا ہوگا یا دوزخ کا، اور جو خزانے کا مالک ہے اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر صلی اللہ عنہ نے زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے، اور اس روکنے کے سبب اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں: زبردستی مسلط ہونے والا امیر، وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہ کرتا ہو، فقیر۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملانے کے لیے رکھ لیا تو حرام ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ ہلاک کر دے گی۔ مال زکوٰۃ تو یہ ہے، مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے، زکوٰۃ فقیروں کے لیے اور دونوں صحیح ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اس پر قحط فرمائے گا، قحط طاری ہو جائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی، اور ہم لوگ کس گمراہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، سفید پوش طبقہ خاموش ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو شرم آتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ صاحب ضرورت ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، خاموشی کے ساتھ اس کے مسئلے کو حل کر دیں۔ اس کا کوئی قرض دار ہے تو قرض اتار دیں، نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہوگی، اللہ آپ کے رزق میں بہت برکت دے گا اور آپ کو ان بڑے گناہوں سے، بڑی تباہیوں سے بچا لے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ آج کل جو حالات ہیں، لوگوں کی مدد کریں، اللہ سے نیت کریں کہ ہم لوگوں کی مدد